سے ہوتے ہیں تو دماغ میں ٹپک پڑا. میں تقریر ابھی شروع ہی نہیں کیا تھا, درود شریف پڑھا کے تقریر شروع کی جاتی ہے, وہ الگ تقریر ہوگی. بہرحال اب ان کو جو ملنا تھا وہ نہیں مل گیا. غوث اعظم کی محفل ہے, ان کو تو ملنا ضروری تھا. اب حدیث سنیے. وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ, تیری تحمید بیان کر رہے تھے. جب فرشتے یہ کہیں گے کہ مالک وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, تسبیح کر رہے تھے, تیری تکبیر بلند کر رہے تھے, يُخَلِّلُونَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ رہے تھے, تو اللہ فرمائے گا اور بھی کچھ کہہ رہے تھے. تو فرشتے کہیں گے يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ, مولا تیری جنت مانگ رہے تھے, سبحان اللہ, جسے تیری جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ پوچھے گا هل رأوا جنتی, انہوں نے میری جنت دیکھی ہے تو مانگ رہے تھے. تو فرشتے کہیں گے مالک جنت نہیں دیکھی ہے, صرف حضور سے سنا ہے. تو حضور کے سنے ہوئے پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں. اگر دیکھا ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کے جنت ہی کی تمنا دن رات کرتے رہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پھر اللہ پوچھے گا, دیکھو اللہ برابر پوچھتا جا رہا ہے. اللہ پوچھے گا, سوال فرمائے گا, کیا اور بھی کچھ کہہ رہے تھے؟ تو اللہ پوری تفصیل سے سننا چاہتا ہے اپنے بندوں کا ذکر, کیونکہ ذکر کرنے والے بندے رب کو پسند ہیں. مچل کے بولے اللہ فرمائے گا اور بھی کچھ کہہ رہے تھے. تو کہیں گے یستجیرونک من النار من نارک, وہ مالک تیری دوزخ سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں, انہیں جہنم سے بچا لے. تو اللہ فرمائے گا ہل راؤ ناری, انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے لا, نہیں مالک انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی ہے, اپنے نبی سے سنا ہے, آمنہ کے لال سے سنا ہے, اور سنے ہوئے پر اتنا بھروسہ ہے کہ دیکھے ہوئے سے زیادہ وہ جہنم سے ڈر رہے ہیں. دیکھنے سے زیادہ وہ جہنم سے ڈر رہے ہیں. اب یہ حدیث بتا رہی ہے جنت ہم نے نہیں دیکھا. غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف کیا ہے؟ آپ اصول میں پڑھیں گے, آپ اصول کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو حواس خمسہ ظاہرہ علم 5 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے. دیکھ کر کے علم حاصل ہوتا ہے, چکھ کر کے علم حاصل ہوتا ہے, چھو کر کے علم حاصل ہوتا ہے, ذائقے سے علم حاصل ہوتا ہے, زبان پر رکھ کر کے میٹھی ہے چیز یا کھٹی ہے, اس کا علم تب ہوگا جب زبان پر آپ چیز رکھیں گے. یہ چیز گرم ہے یا سرد ہے, جب آپ اسے پکڑیں گے تو علم ہو جاتا ہے. نبض پھڑک رہی ہے, گرم ہے یا نہیں ہے, پکڑنے سے اس کا علم ہوتا ہے. سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے, اندھے کو کچھ پتا نہیں, مگر آنکھ سے دیکھ لیا تو سورج کے طلوع کا علم ہو گیا. مچل کے بولے یہ سب آلات علم ہیں, اور یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہیں. ان ظاہری اسباب سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں, جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں, اور ان آلات سے جو علم نہ حاصل ہو سکے اسے غیب کہتے ہیں. اب جنت کو نہ دیکھا ہے, نہ چھوا ہے, نہ چکھا ہے, حواس خمسہ ظاہرہ سے پاک ہے. ہم نے جنت کو دیکھا بھی نہیں, لیکن اسے سنا بھی نہیں, ہم اس کی حیات نہیں جانتے, صرف مصطفیٰ سے سنا ہے. تو ہم نے غیب پر ایمان لا کر کے جنت کو مان لیا ہے. مصطفیٰ اگر غیب نہیں جانتے ہیں تو وہاں بھی آج سے جنت کا انکار کرنا شروع کر دے, کیونکہ جب نبی غیب نہیں جانتا تو جنت کی خبر کیسے دے رہا ہے, جب جنت کو جانا نہیں جانتا. بے شک حق ہے. واہ, مجھے بتاؤ, اگر نبی کو تم نے کہا غیب داں نہیں ہے تو پھر کیا مان سکتے ہو؟ دوزخ دیکھی نہیں, دوزخ غیب ہے, اور غیب الغیب اللہ ہے. اللہ تو غیب الغیب ہے, دیکھا کسی نے نہیں دیکھا مگر مان لیا. حد تو یہ ہے کہ جناب آدم نے نہیں دیکھا, جناب موسیٰ نے نہیں دیکھا, جناب عیسیٰ نے نہیں دیکھا, 1,24,000 انبیاء سوائے میرے نبی کے کسی نے نہیں دیکھا. جب انبیاء نے نہیں دیکھا تو 1.5 کتاب پڑھ کر کے دارالعلوم میں تو نے خدا کو کیسے دیکھا؟ پھر کیوں گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے, بغیر دیکھے جھوٹی گواہی کیوں دیتا ہے؟ تو کہنا پڑے گا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, دیکھے ہوئے ہم نے خدا مان. اے ہے سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, جشن غوث الورا حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ قادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سبحان اللہ. تھوتن بنا کے کہتے ہو نبی غیب
یہ مسئلہ کہاں تک جائے گا؟ اچھا یہاں تو تحصیل قریب میں ہے، کوئی آنکھ سے نہ دیکھے فراڈ کرے الگ بات ہے، مگر گواہی کس کی مانی جاتی ہے؟ جو دیکھ کر کے آئے، جو معاملے میں موجود ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں خدا کو سینہ تان کے کہتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ گواہی ہے، توجہ کریے گا، خاموش نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب تم نے خدا کو دیکھا نہیں تو گواہی کاہے کی؟ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائیان آپ بتاؤ، جب دیکھا نہیں تو گواہی کاہے کی؟ دنیا میں لوگ فراڈ کرتے گھومتے ہیں، کیا دین میں بھی ہے؟ نہیں، تو پھر گواہی کیوں دے رہے ہیں گواہی؟ خدا کو دیکھا نہیں، خدا کو سنا نہیں، خدا کو چھوا نہیں، کچھ پتا نہیں، تو پھر خدا کی گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ خدا ایک ہے، جب دیکھا ہی نہیں ہے تو ایک ہے، یا تمہیں کیسے پتا؟ ہم ہی نہیں دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں۔ تو ان سے کہو جب نبی غیب نہیں جانتے تو خدا ایک ہے، بتایا نبی ہی نے ہے، تو 360 مانو جا کے۔ ایک ماننے کا ادھکار تم کو نہیں ہے، ایک ماننے کا ادھکار ان کو ہے جو نبی کو غیب نہ مانتے ہیں کہ اللہ غیب الغیب ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام عشق محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمہ فرماتے ہیں، ان کا عقیدہ دیکھو، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب تو دوسری باتیں ہیں، جب خدا غیب الغیب ہے، میرے آقا سے جب خدا نہیں چھپا ہے تو دوسرا غیب کیسے پوچھیدہ؟ وہ نبی جن سے جنت نہ چھپی، وہ نبی جن سے دوزخ نہ چھپی، وہ نبی جن سے قبر کے حالات نہ چھپے، وہ نبی جن سے حوریں نہ چھپی، وہ نبی جن سے قصور نہ چھپے، وہ نبی جن سے غلمان جنت نہ چھپے، وہ نبی جن سے زمین کے حالات نہ چھپے، وہ نبی جن سے آسمان کے منازل نہ چھپے، وہ نبی جن سے سورج کی شعاعیں نہ چھپی، وہ نبی جن کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ نبی جن کے اشارے سے سورج دوبارہ پلٹ آتا ہے، جس نبی کو اللہ نے اتنا سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ خدا نے اپنا دیدار بھی کرا دیا، کسی کو نہیں کرایا، تو پھر اس نبی کے بارے میں زبان کھولتے ہو کہ نبی کو یہ پتا نہیں ہے، وہ پتا نہیں ہے؟ اگر پتا تھا تو کیوں نہیں بتایا عائشہ کا ہار کیوں گم ہوا ہے؟ میرے عزیزو، یہ مسلمان کی بولی، آپ بولو مسلمان کی بولی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہاں اعتراض کرو گے تو 1,00,000 اعتراض کروں گا، ایک مسئلہ بھی شریعت کا تم مان نہیں سکتے جب تک نبی کو غیبدہ نہیں مانو گے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میں لفظی نہیں مانتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو خرافات نہ کرو۔ نبی کی شان بہت بلند و بالا ہے، نبی کی شان جبریل نہ سمجھ پائے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ نبی کی شان سمجھو۔ نبی کی شان میں تو جبریل بھی کہتے ہیں لم ار مثل محمد، میں نے محمد کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ انہوں نے دنیا کے 2-4 خطے گھومے ہوں گے، علاقے گھومے ہوں گے، ملک گھوم لیے ہوں گے، اور جبریل وہ ہیں جو پوری کائنات کا چپا چپا گھومے ہیں۔ ذرا مچل یہی وہ بدبخت قوم ہے جو کہتی ہے تھوتن بگاڑ کے نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ معاذ اللہ، یار مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ انہوں نے پڑھا کہاں ہے، کس وقت پڑھا ہے، کیا کھا کے پڑھا، سب سمجھ میں آتا ہے، یہی نہیں سمجھ میں آتا۔ جبریل کہتے قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، خوب قاعدے سے دیکھا، ہر نبی کی بارگاہ میں میں گیا، جناب آدم کی بارگاہ میں میری رسائی ہے، جناب یوسف کا حسن میں نے دیکھا ہے، جناب ابراہیم کی خلت میں نے دیکھی ہے، آگ میں ڈالے جانے کا منظر میں نے دیکھا ہے، سارے مناظر میں نے دیکھے، ہر نبی کے پاس میں گیا، نہ کسی نبی کو حضور کی طرح دیکھا، نہ کائنات میں کسی کو حضور کی طرح دیکھا۔ لم ار مثل محمد، میں نے محمد کا مثل دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں محمد ہماری مثل ہے، تو بتاؤ جبریل کی بات باقی ہے یا ان کی؟ آپ بولو کس کی ہے؟ جبریل۔ کیا قصور ہے ہمارا اگر ہم جبریل والا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور یہ 250 سال پرانا عقیدہ جو انہوں نے کریٹ کیا ہے اس کو مانتے ہیں، تو یہ تو یار عجیب بات ہے کہ مقتول ہم تھے اور ہم ہی کو ملی سزا، قاتل تو صاف بچ گیا انصاف یوں ہوا، مقتول ہم تھے اور ہم ہی کو ملی سزا۔ ہم نے تو بزرگوں کا دامن تھاما، ہم نے تو حضور کا دامن تھاما، ہم نے تو جبریل کا دامن تھاما، ہم نے تو انبیاء و مرسلین کا دامن تھاما، ہم دین اسلام کی سچی تصویر پیش کرتے رہے، خرافات کو ختم کرنے کی ہم نے کوشش کی، تو ان بدبختوں نے ہمیں بوالی اور فسادی کہا، اور جنہوں نے فساد مچایا وہ صاف نکل گئے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں قریب ہے
میں فرشتے ڈالے. واہ واہ زندہ باد. بے شک اگر وہاں نہیں بچی یہاں کر لو. وہاں تو لہو آستین کا لہو خود بولے گا. وہ میدان ایسا میدان ہے تشہد ایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اللہ فرماتا ہے چمڑیاں گواہی دیں گی, ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے جو انسان نے کیا ہے. یہاں جو کہنا ہے وہ کہہ لو, جو کرنا ہے کر لو. تمہیں میں لمحہ فکریہ دیتا ہوں, اگر بھلا چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ, حضور کو غیب داں نبی مان لو اور حضور کو بے عیب نبی مان لو. مچل کے بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باقی نہیں کرتے ہو تو یہ بھی ضروری ہے, کیونکہ جہنم میں مچھر نہیں بھرے جائیں گے, جہنم میں بھونسا نہیں بھرا جائے گا. اللہ پاک فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ, جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو جب تک کوئی آدمی بدمعاش نہیں ہوگا تو جہنم کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو بدمعاشوں کی ایک لمبی لسٹ چاہیے, بدبختوں کی ایک لمبی لسٹ چاہیے, ایک فہرست چاہیے, حضور کے باغیوں کی ایک لمبی فہرست چاہیے تاکہ جہنم کو بھرا جا سکے. اور جہنم کو بھرنا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ فرماتا ہے میں جہنم میں جب بہت سارے لوگوں کو ٹھونس دوں گا تو جہنم سے پوچھوں گا, نقول لجہنم, میں جہنم سے کہوں گا, کیا کہوں گا, حل امتلأت, جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کیا جواب دے گی؟ تقول حل من مزید, میرے مالک اور چاہیے, ابھی پیٹ نہیں بھرا ہے. یہ نبی کو جو کہتے تھے غیب نہیں جانتے, یہ مولوی کہاں پھر رہے ہیں, میرے مالک بھر دے میرے پیٹ میں تو انہی کے لیے ہوں. بے شک حق ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان سے لڑو نا. اللہ کا شکر ادا کرو میرے مالک, جہنم تو تجھے بھرنا ہی ہے, جہنم میں ذرہ برابر جگہ خالی نہیں رہنی ہے. تو جب یہی سیٹ کنفرم کر لیں گے, بک کر لیں گے تو ہم نہیں جائیں گے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم غلامان غوث اعظم نہیں جائیں گے. تو یہ تمہارا کام کر رہے ہیں, اگر یہ تڑک کر ادھر آ گئے تو پھر کوئی تو جائے گا, تو ان کا ہونا ضروری ہے. کام اپنا بناؤ. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. اور یہ اپنا گاؤں چھوڑ کے اورنگ آباد لیے تبلیغ کر رہے ہیں. گھر میں نمازی نہیں ہے وہ لیے بھاگے جا رہے ہیں. قرآن پڑھا ہے, قرآن تو حکم دیتا ہے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچا, اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا. پہلے تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر, اپنے آپ پر تبلیغ کر, پہلے اپنے آپ کو سیدھا بنا, اپنے آپ کو نمازی بنا, اپنے آپ کو عقائد و اعمال سے سنوار, اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سنوار. جب یہ سنور جائیں تو پھر دوسرا رخ کر. تو ان سے پوچھو یہ جتنے جماعت والے ہوتے ہیں پورا سسٹم ان کا غلط ہے بھیا. میرے پاس دلیلیں ہیں. اللہ کا یہ فرمان قرآن میں, ایک صاحب تبلیغی جماعت میں, تو میں نے ان سے پوچھا تمہارے گھر والے سب نماز پڑھتے ہیں؟ کہا ہمارا بھائی بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا کہا؟ ہمارا بھائی بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے. تو میں نے کہا قرآن میں تو اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو تیرا بھائی کیا دوسرے کا گھر والا ہے؟ دوسرے کی نسل سے تو نہیں ہے, تو تیری نسل پہ بھی اعتراض. جب تیرا گھر والا ہے تو قرآن کا حکم کیوں نہیں مانا, اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا, پہلے اپنے بھائی پر تبلیغ کیوں نہیں کی, نماز پہلے اسے کیوں نہ سکھائی. میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, تو پتہ ہے انہوں نے کیا بتایا, کہا دہلی سے آ رہے ہیں. باپ رے باپ, ہمارا کھٹارا گاؤں, گاؤں کا نام منیرا, ہر چندہ کے پاس. اس طرح گاؤں ایئر کنڈیشن میں رہنے والے, اس وقت پنکھوں نہیں تھا ہماری مسجد میں, اور وہاں آئے. تو میں نے کہا دہلی سے یہاں بھاگے چلے آئے اور اپنے بھائی کو تبلیغ نہیں کی, تو قرآن کے خلاف تو تم کر رہے ہو. ہم ایسے لوگوں کی تبلیغ نہیں سنتے جو قرآن کے مخالف ہوں, ہم تو ان کی تبلیغ سنتے ہیں, ہم ان کی تقریر سنتے ہیں جو اللہ و رسول کو مانے, قرآن کو مانے. انہوں نے دوبارہ ایک لفظ مجھ سے نہیں کہا چلے گئے. انہوں نے سوچا یہ سرٹیفکیٹ مانگے گا, آپ بھی مانگنا شروع کر دو. لوگ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, گھر دھلاتے, مسجد دھلاتے, کچھ دھلاؤ نا, گیٹے پہ جا کے پوچھ لو سرٹیفکیٹ دے. خدا کی قسم بتاتا ہوں ایک کو مبلغ کے پاس عالم کی سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گی. ٹوٹل جاہل نظر آئے ہیں. اکثریت للاکثر حکم الکل, اکثر آپ پائیں گے. تو جب ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو بتاؤ یہ دین کا کیا بھلا کرنا. تبلیغ ضروری ہے مگر اس کے لیے علم ضروری ہے. اللہ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو پہلے فقہ حاصل کرے, علم دین کی سمجھ
حاصل کرے, قرآن اور حدیث کے اصول جانے, اس کے بعد جب وہ پلٹے تو پھر کیا کرے, لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, پھر وہ اپنی قوم کو ڈرائے. تبلیغ کب کرے؟ جب قرآن اور حدیث کا مکمل علم حاصل کر لے تب تبلیغ کرے. تو قرآن دیکھ کر ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا اور تبلیغ کرنے کے لیے اورنگ آباد بھاگا جا رہا ہے, تو اسلام کے خلاف کر رہا ہے, قرآن کے خلاف کر رہا ہے. اور جو پہلے قرآن کا حکم توڑ چکا ہو وہ تبلیغ دین نہیں کر سکتا ہے. دین کے سب سے اہم مرحلے کو توڑ دیا. قرآن ہی کا حکم جو ڈال دے وہ پھر کیا تبلیغ کرے گا؟ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ برا نہ مانیے گا میرے عزیزوں, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا, لیکن دین اسلام پر جب آنچ آتی ہے تو دل تڑپتا ہے. بحیثیت مسلمان آپ کو بھی دکھ ہونا چاہیے, ایک دکھ ہے میرے عزیزوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ادھر سے پائجامہ چڑھا کے گھومے تو ڈنڈا مار کے وہاں تک لٹا دے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ہر کسی سے دین نہیں پوچھنا ہے, دین اس سے پوچھنا ہے جو عالم دین. بولو انشاءاللہ. سچی بات کر کے جا رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. عبدالرو شریف پڑھ لیجیے, آگے کا سفر کروں. پڑھیے مچل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے پیر و مرشد غوث اعظم کا ذکر کرنا ہے تو پہلے ان کی خبر لے لوں. یہی وہ لوگ ہیں جو پیر و مرشد غوث اعظم کو نہیں مانتے ہیں, کہتے کہ آرامی کیا ہے, غوث اعظم کو آئیں. یہی نہیں پتا ہے کہ غوث کسے کہتے ہیں, قطب کسے کہتے ہیں, ابدال کسے کہتے ہیں, ولی کسے کہتے ہیں. تماشا. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے, ان کو سمجھ عطا فرمائے. آپ بھی کہو آمین. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ پاک بزرگوں سے سچا پیار عطا فرمائے. آمین. ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ خالی پیر پرستی کرتے ہیں, قرآن حدیث نہیں پڑھا. اب تک ٹوٹل میں قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں. جب سے بیٹھا ہوں تب سے قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں. تو پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں؟ تو یہ سب باتیں مجھ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ جب دل میں کسی سے بغض بھرا ہو تو پھر اس کا ہنر نظر نہیں آتا. سمجھ میں آیا؟ تو حضور سے بغض بھرا ہے, اللہ والوں سے بغض بھرا ہے, بس شرک نظر آتا. اگر شرک کی تعریف پوچھ لو تو پیجامہ جھانکتے ہیں, شرک کی ڈیفینیشن نہیں جانتے. شرک کسے کہتے ہیں؟ پوچھ کے دیکھ لیجئے جو شرک چلاتے ہیں, اگر صحیح ڈیفینیشن کر دیں ان سے, پوچھو کبھی تو پتہ چلے گا شرک کسے کہتے ہیں. ایک نے کہا کہ مزار پہ پھول چڑھاتے ہو تو شرک ہے. تو میں نے کہا شرک کسے کہتے ہیں؟ تو بدھی کھجواوے لگے. میں نے کہا اچھا چلو تم نہیں بتاتے, میں بتاتا ہوں, تم سنو. وہی اگر صحیح ہو تو بتانا. میں نے کہا اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے, مطلب یہ ہے کہ اللہ اکیلا خدا ہے, کسی اور کو خدا مان لے تو اس کی ذات میں شریک کر دیا, یہ شرک ہے. تو دوسرا خدا مانے تو مشرک ہو گیا, تین خدا مانے مشرک ہو گیا. اگر ایک ہی خدا مانتا ہے اللہ کو مشرک نہیں ہوا, یہ ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا. صفات میں اللہ حقیقی رزاق ہے, رزق وہی پہنچاتا ہے. اب کوئی کہے نہیں اس کے علاوہ ازلی ابدی استقلالی دائمی رزق پہنچانے والا کوئی اور ہے تو مشرک ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا بولو؟ مشرک ہو جائے گا. تو یا تو ذات میں شریک کرے یا صفات میں شریک کرے تو مشرک ہوگا. میں نے کہا اللہ قبر سے پاک ہے, اللہ قبر سے. تو یہ جو قبر ہے جس میں پھول چڑھا ہوا ہے, یہ قبر اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ کہا یہ تو قبر ہے غیر اللہ کی ہے. تو میں نے کہا جب اسے اللہ مانا نہیں تو شرک ہوا نہیں. بھئی جب دوسرا خدا مانے گا تو شرک ہوگا. اب رہی بات صفت کی, تو اللہ قبر سے پاک ہے. قبر یہ مومن کی صفت ہے. قبر والا ہونا کس کی صفت ہے بولو؟ انسان کی صفت ہے. انسان کی, غیر مومن کو بھی قبر ملتی ہے, انسان کی صفت ہے. اللہ کو موت ہی نہیں آئے گی, قبر تو بہت دور کی بات ہے. تو نہ قبر اللہ کی ذات ہے نہ صفات ہے. اب قبر پر اگر دو گلاب ڈال دیا تو تیری تھوتن کیوں بگڑ گئی؟ نہ یہ ذات سے تعلق رکھتا ہے نہ صفات سے تعلق رکھتا ہے. ڈیفینیشن یہ ہے ذات الوہیت میں یا صفات الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. فتوا تو شرک کا مان دیا, مگر ڈیفینیشن ہی نہیں آتی. تم لوگ بے علم کی بات کرتے ہو. اگر ہر کوئی ایسے پوچھنے لگے تو تمہارے شرک کا سارا کاروبار بند ہو جائے گا. سمجھ رہے نا؟ اب لوگ پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں, اتنی گہرائی جانتے نہیں ہیں. تو جب ان کو ترنت شرک, ارے عجیب عجیب باتیں شرک.
کیا رامی کرے بس شرک اور بدعات یہ اتنا رٹے ہوئے ہیں کہ بغیر کہے ہوئے کبھی منہ سے نکل جاتے، اتنا رٹے۔ یہ مذاق ہے اسلام کا، خدا را ایسا نہ کرو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں اسلام دے دیا گیا تو کباڑا کر ڈالو گے معاذ اللہ۔ ایسا نہ کرو، عالم دین بنو، پہلے قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو، ان کے اصول پڑھو، پھر اس کے بعد میں کسی کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتاؤ۔ تبلیغ بہت اچھا کام ہے، مگر پہلے علم دین تم حاصل کرو پھر تبلیغ کرو۔ ہر کسی کا کام تبلیغ کرنا نہیں ہے۔ ہم انجینئر نہیں ہیں دوسروں کو جا کے انجینئرنگ کی تبلیغ کریں تو ہم مجرم کہلائیں گے۔ اسی طرح تم عالم نہیں ہو تو علم دین تم دوسروں کو نہ بتاؤ ورنہ مجرم کہلاؤ گے۔ علم دین حاصل کر کے پھر علم دین پھیلاؤ تو مجرم نہیں کہلاؤ گے بلکہ رسول کے سچے وفادار کہلاؤ۔ ایسا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال اب وہ حدیث سن لیجئے، اسی ایک حدیث میں پوری تقریر ہوگی، میرا پورا موضوع ہی لگتا ہے چھوٹ جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تم کہاں سے آئے؟ فرشتے کہیں گے زمین سے آئے۔ پھر وہ آپ نے پورا سنا کہ کہیں گے وہ تیرے بندے تکبیر کہہ رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، تحلیل کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا اور کیا کہہ رہے تھے؟ تو جنت مانگ رہے تھے، پھر جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا، یہیں تک آ گئے تھے نا، جہنم کو دیکھا۔ فرشتے کہیں گے لا یا رب، میرے رب انہوں نے جہنم نہیں دیکھا، صرف اپنے نبی کے بتائے ہوئے غیب پر عمل کیا ہے۔ مچل کے بولے نہ سبحان اللہ، دیکھا نہیں ہے، غیب کو مانا۔ وہ غیب ماننے والے ہی مومن ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہوں تاکہ ایک کلیئر کٹ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شنکا کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ کون ہیں؟ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بے دیکھے نبی کی بات مان لیتے ہیں، جو غیب مان لیتے ہیں، وہی متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ملا جی بخاری مسلم پڑھ کے اب تک غیب ہی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو بتاؤ قرآن کا پہلا یہ چیپٹر اسی کا انکار ہو گیا تو یہ چیپٹر مسلمان کب ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ قرآن شریف کی یہ سورہ فاتحہ تو اللہ نے بندوں کو سکھائی ہے، ورنہ اصل قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ اور دیکھیں الف لام میم، پھر دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تیسری آیت ہے ھدی للمتقین الذین، تیسری آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ تو شروع ہی میں اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو غیب کو مانے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ جنت دیکھا نہیں مان لے، دوزخ دیکھا نہیں مان لے، قبر کے سوالات دیکھا نہیں مان لے، سنا نہیں مان لے، جو میرا نبی کہتا جائے وہ مانتا چلا جائے۔ میرا نبی فرمائے جہنم میں عذاب ہوگا مان لے، میرا نبی فرمائے جنت میں نعمتیں ملیں گی وہ مانتا چلا جائے۔ میرا نبی جو کہتا جائے وہ مانتا چلا جائے تو مومن کہلائے گا۔ اور جنت کا مستحق اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضور کے کہے ہوئے پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب حضور غیب جانتے ہی نہیں ہیں تو بتائیں گے کہ یہ سب غیب ہے۔ جنت غیب، دوزخ غیب، قبر کے سوالات غیب، دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، سب غیب۔ اور یہ غیب بتانے والا کون؟ کس نے بتایا؟ اللہ ایک ہے۔ اب آپ بولو، مجھے پسینہ آ گیا، آپ بولو کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا، نبی پاک نے بتایا۔ جنت موجود ہے، جنت ہے، کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ دوزخ ہے، کس نے بتایا؟ کیا تماشا نہیں ہو رہا ہے؟ جو غیب بتا رہا وہ غیب نہیں جانتا۔ یہ تو وہی ہوا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹری نہیں جانتے، جو غیب بتائے اسی سے کہہ رہے ہو کہ وہ غیب نہیں جانتا۔ بولیے غلط بول رہا ہوں؟ یہ کیا پڑھا ہے؟ آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہوگا کہ جو غیب مسلسل بتاتا جائے وہ غیب نہیں جانتا، ہے نا تعجب کی بات؟ تو تعجب مت کرو، جہنم بھی کسی کے لیے ہے، بس تعجب یہاں سے ختم۔ آپ کو جنتی بننا ہے تو حضور کے غلام بن جائیں۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اب درود شریف پڑھیے، مچل کے پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہاں سے نکل گئی تھی کہ کا ذریعہ سمجھ کے حاضر ہوا کر اللہ پاک کے ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ میرا ذکر کر رہے تھے، پھر انہوں نے جنت مانگی، جہنم سے میری پناہ مانگی۔ تو ایک روایت میں اشہدو اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ،
اعطیتہم ما سألوا، جو انہوں نے مانگا میں نے انہیں سب دے دیا. مچل کے بولو نہ سنا سبحان اللہ. جو انہوں نے مانگا ہم نے انہیں سب دے دیا. تو مانگا کیا تھا محفل والوں نے؟ جنت. وہ دوزخ سے پناہ مانگی تھی اور اللہ فرماتا ہے جو مانگا میں نے سب دے دیا. تو بتاؤ یہ محفلیں جنت جانے کا سبب ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا مچل کے بولو نہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گوبر جیسی عقل لے کر کے وہ قرآن حدیث سمجھنے چلو کہ سب سیدھے سیدھا نظر آئے تو یہ اصول نہیں ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ سمجھ فرمائے. ان محفلوں کا وقار سمجھیے اور ان محفلوں کو، اور محفلوں میں ایسے لوگوں کو بلائیے بھی جو قرآن اور حدیث بتائیں، ہے نا؟ ہاں ایسے نہیں کہ ہلڑ بازی کر کے بھاگ جائیں. قرآن اور حدیث بتائیں، علمی باتیں نشر کریں. یہ منبر رسول کہلاتا ہے تو یہاں سے رسول کی باتیں نشر کی جائیں، پھیلائی جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب بزرگوں کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ. اللہ والوں کا حضور کو وصال فرمائے ہوئے، انتقال کیے ہوئے 1450 برس کا تقریباً عرصہ گزر گیا. 100 سال 200 سال نہیں، تقریباً 1450 سال ہو گئے. کتنے؟ تو اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند. اب کوئی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا. تو بتاؤ یہ قیامت تک دین کیسے چلے گا؟ قیامت تک دین کیسے چلے گا؟ تو ایک روحانی سسٹم ہے، ایک روحانی سسٹم ہے. اللہ نے غوثیت رکھی ہے، فردیت رکھی ہے، ابدال رکھے ہیں، ولی رکھے ہیں کہ یہ میرے نبی کے نائبین ہوں گے اور میرے نبی کے پاور ہاؤس سے یہ روحانیت حاصل کریں گے اور قوم میں وہ روحانیت پھیلائیں گے. یہ قیامت تک دین چلنے والا ہے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو یہ نبی کے نائبین یہ کام کریں گے. علماء نائبین مصطفیٰ ہوتے ہیں، یہ دین کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے. تو غوث اعظم فضول نہیں ہے، دین مصطفیٰ کی نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں. جس کی جماعت میں کوئی غوث اعظم نہیں ہے اس کی جماعت میں اسلام بھی نہیں ہے. جس کے یہاں غوث اعظم ہے اس کے یہاں اسلام بھی نہیں ہے. جس کے یہاں کوئی ولی ہی نہیں ہے تو اس کے یہاں اسلام بھی نہیں ہے. اور ولی ہوتا کیسا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو آج کے دن یعنی قیامت کے دن نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کوئی غم ہے. دنیا کو خوف ہے، دنیا کو غم ہے، اس کا کیا ہونے والا ہے. لیکن تم میرے بندے ہو، میرے سچے بندے ہو، میرے ولی ہو، میرے دوست ہو، اس لیے تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہے. سب لوگ بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کا مقام ہے. اب غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ. غوث اعظم ولی نہیں ہے بلکہ تمام ولیوں کے سردار ہیں. یہ غوث اعظم کا مقام ہے. غوث کس کو کہتے ہیں؟ جس کے در سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں، جس کے در سے ولایت ملتی ہے. اچھا یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی کالونی ملنی ہے تو آپ ڈائریکٹ یوگی جی سے لوگے؟ کس سے لوگے؟ آپ کے یہاں پردھانی چلتی ہے تو آپ کو کالونی کہاں سے ملے گی؟ آپ بولو اگر میں غلط بول رہا ہوں. کہاں سے ملے گی؟ بولو. پردھان سے ملے گی. آپ کو شوچالے بنوانا ہے تو شوچالے کا بجٹ پیسہ کہاں سے ملے گا؟ ڈائریکٹ ڈی ایم سے، سی ایم سے، ڈی ایم سے. کہاں سے؟ جو آپ کے گاؤں کا مکھیا ہے اس سے ملے گا، پردھان ہی سے ملے گا نا. تو یہ سب پردھان سے ملے گا. دیتی گورنمنٹ ہے، دیتی گورنمنٹ ہے، مگر ملتا کس سے ہے؟ سب سے نیچے والے سے، پردھان سے. کہاں سے ملتا ہے؟ بولو. یہ خالی آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ سب یہ باتیں مانتے ہیں. میرے عزیزو ولایت خدا دیتا ہے، ولی خدا بناتا ہے، مگر غوثیت ایک مقام ہے اللہ نے رکھا ہے کہ جس کو ولایت ملے گی تو جیسے پردھان سے کالونی ملتی ہے ایسے ہی ولایت غوث اعظم کے در سے ملے گی. جو غوث اعظم تک جائے گا ولایت اسے ہی ملے گی. یہیں سے بھوبن بنا کے بھاگ جائے گا اسے ولایت نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی ولی نہیں ہے. آپ خود مشاہدہ کرتے ہو ان کے یہاں کوئی ولی نہیں ہے اور ہم سنیوں کے یہاں ہر علاقے میں ولی ہیں. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. کوئی کہہ سکتا ہے سید سالار مسعود غازی وہابی تھے؟
نہیں تھے نا، سنی تھے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں غریب نواز کو کوئی کہہ سکتا ہے وہابی ہیں، یہ تو پیر مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو منہ چڑھاتے ہیں، منہ بگاڑتے ہیں، مگر غریب نواز کے پیر بھی ہیں اور غریب نواز کے مرید بھی ہیں، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ یہ سب سنی ہیں، غوث اعظم کے مرید ہیں اور غوث اعظم کے مرید آج تک ہیں، ہم سب انہی کے سلسلے عالیہ قادریہ کے مرید ہیں سبحان اللہ۔ اور خود کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ، میرے مرید ڈرنا نہیں، اللہ میرا رب ہے، جب وہ دینے والا ہے تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ تو ان کے یہاں یہ سلسلے بند ہے تو سب بند ہے، تو اٹھا کے سب دیوبند ہے، اور ہمارے یہاں سب کھلا ہے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ یہ کرے غلط بات ہے، درود شریف پڑھ لو، مچل کے پڑھو، مچل کے پڑھو یا اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب بند ہے، سب بند، ہمارے یہاں سب کھلا۔ اب ان کے یہاں جب یہ بند ہوا تو پھر سب بند ہوا، مرغا دیسی نہیں پاتے، مٹھائی نہیں پاتے، فاتحہ نہیں ہوتی، کچھ نہیں پاتے، سب بند۔ اور ہم لوگوں کے یہاں ایسا کوئی بند نہیں ہے، سب کھلا ہے، اللہ والوں کی محبتیں کھلی ہوئی ہیں، محبتیں بند نہیں ہیں۔ تو کھچڑا ہمارے یہاں، حلوہ ہمارے یہاں، ملیدہ ہمارے یہاں، شربت ہمارے یہاں، خورما بڑا بڑا کالا کالا یہ ہمارے لیے۔ یہ بھولے بٹ کے کوئی آیا ہو پردے ہوا تو لے آیا ہو، الگ بات ہے، ورنہ انہیں کہاں نصیب، ہم سنیوں کو ہر وقت نصیب ہے، مچل کے بولے اپنی اپنی قسمت، ایک الگ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، مگر جب اللہ والوں کی محبتیں سلامت ہوتی ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ تو اب وہ چڑھتے ہیں، ان کو ملتا نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں اب فتوا مارتے بند کرو، تو کہتے ہیں سیدھا حرام ہے۔ مگر اب ایسے حرام کہہ لوگے کہ تو عام لوگوں سے کہہ لوگے، ہم کو حصول پوچھیں گے نا، قانون پوچھیں گے، حرام کیسے؟ اللہ نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور تم کہتے ہو کالا کالا خورما کھا لی، اس پر قرآن شریف سورہ فاتحہ سورہ اور قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق اور قل یا ایھا الکافرون یہ سب پڑھ لو بحرام۔ تو یہ کلک کا خورما حرام کیسے ہے؟ اصول پوچھیں گے، پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ ایسے ڈائریکٹ کسی دکان بند کر دو حرام کہہ کے تو چھوڑ دیا جائے گا؟ بولو نہیں چھوڑا جائے گا نا۔ ہاں تو ان کو چڑ اسی لیے، عالم کو دیکھتے ہیں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جاہل کو پائیں گے پکڑ پکڑ کے سمجھائیں گے، پکڑ پکڑ کے بٹھا بٹھا کے، ارے گھر میں سنا تھا اللہ یعنی ناپاکی پڑا ہے تو نکلو بچے چلو نماز پڑھنے، اللہ یعنی زبان میں حصے نہ چلا جائے۔ تو یہ بدماشیاں تمہاری وہاں چلیں گی جن کے پاس علم نہیں ہے، مگر کان کھول کر کے سنو، اہل سنت میں آج بھی علماء موجود ہیں، مچل کے بولے نہ بدماشیاں نہ کرو، بزرگ کے غلام بن جاؤ، پھر تبلیغ دین کرو۔ ہم بھی نمازوں کی تبلیغ کرتے ہیں، نمازیں بتاتے ہیں، مگر بزرگوں سے چڑھتے نہیں ہیں، بزرگوں کی غلامی میں ہم نمازیں بتاتے ہیں۔ تم آج پیدا ہوئے ہو پیجامہ چڑھا کے، بتاؤ بھارت میں اسلام لے کر کے پوری طرح کون آیا؟ اسلام کو سربلند کس نے کیا؟ اسلام کا جھنڈا بھارت میں کس نے لہرایا؟ حکومت سے ٹکرانا آسان نہیں ہوتا ہے، راجہ سے ٹکرانا آسان نہیں ہوتا ہے، کیا کیا مصیبتیں جھیلی غریب نواز نے، پانی بند کر دیا گیا، ستایا گیا، بھگایا جانے لگا، اور جب ایسے نہیں بھگا پائے تو دریا پر پہرا لگا دیا گیا کہ اب تو بھاگ جائیں گے، مگر ساری مشقتیں جھیل کر کے میرے غریب نواز نے کانا ساگر کو اپنے کاسے میں بھر کر کے انہیں سبق سکھا دیا، اور اپنی کرامت کے ذریعے سے 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے ان کے دامن کو اسلام سے بھرا ہے۔ بزرگوں کے دین سے آج بھارت میں اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، وہاں بھی جو تمہارے دم سے اسلام کا جھنڈا نہیں لہراتا ہے، اس لیے ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم تمہیں ماننے والے ہیں۔ ان کی شانوں میں ہم کچھ سننا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں دین دیا ہے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بلا وجہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ اسلام پھیلایا بھارت میں تو غریب نواز کا ہم احسان مانے یا نہ مانے؟ ضرور مانے حدیث کی روشنی میں، اور احسان ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے مزار پر ہم حاضر ہو کر کے خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ حضور غوث پاک کو تقریباً 900 برس ہو گئے وصال کیے ہوئے، 900 برس کے بعد آج سنی ایمان والا مسلمان بیٹھ کر کے غوث اعظم کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ان کا نام لے رہا ہے، مجل کے بولے نا۔ اچھا ایمانداری کے ساتھ ایک بات بتاؤ، کبھی ان کے یہاں جشن غوث الورا دیکھا ہے؟ ہولڈنگ
ان کے یہاں سمجھ گئے نا بار بار نمو نہ لے دیکھا جشن غوث ورا ایمانداری سے بتاؤ میرے دباؤ میں نہیں کب ان کے علاوہ جلسہ سیرت النبی جلسہ سیرت النبی اب وہ جشن غوث ورا دیکھا جشن غریب نواز دیکھا اوڑو دیکھا بزرگوں کے نام کا کچھ دیکھا نہیں دیکھا اور ہمارے یہاں آج جشن غوث ورا میں بیٹھے ہو جشن عید میلاد النبی جشن غریب نواز ہے نا کسی کوئی بھی بزرگ ہو ہمارے علاقے میں ہم اس کا عرس کرتے ہیں اس کے نام سے محفلیں کرتے ہیں تو اللہ والوں کو کس نے سینے سے لگایا ہے بولو ہم سنیوں نے نا تو جو اللہ والوں کو سینے سے لگائے گا وہ اللہ والا ہی ہو جائے گا اور جو اللہ والوں سے جلے گا وہ اللہ والا ہو پائے گا بس آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اچھا ہم محبت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں محبت کرتے ہو ہم کہتے ہیں ہم کرتے نہیں یہ رب کراتا ہے تو ہم کرتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان قریب اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں بٹھا دے گا سبحان اللہ غوث اعظم ایمان والے تھے اچھے عمل والے تھے سرداج اولیاء تھے اولیاء کرام کے سردار تھے تو اللہ نے ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال دی ہم یوں محبت نہیں کرتے رب چاہتا ہے کہ اللہ والوں سے پیار کریں تو ہم پیار کرتے ہیں اور جن دلوں میں اللہ والوں کا پیار ہوتا ہے وہ دل جہنم میں جلائے نہیں جاتے ہیں مگر جہنم میں لوگوں کو جانا ہے اس لیے اللہ نے تمہارے دلوں کو اللہ والوں کی محبتوں کا خزانہ نہیں بنایا اللہ والوں کی محبتیں تمہارے دل میں اس لیے نہ بٹھائی کیونکہ تمہارے دل کو جہنم میں جلانا ہے تو پریشان مت ہم کو ٹارگٹ کر کے ہم پر طنز نہ کسا تم جہنم میں جاؤ ٹھیک ہے جاؤ ہم روکتے ہو تو بتاؤ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم سیٹ بک کیے لے رہے ہو تو ہمارا کوئی آدمی انشاءاللہ نہیں جائے گا بولو انشاءاللہ ہاں ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں تم ہمیں کیوں طنز کرتے ہو جاؤ بھر لو جہنم ہم غریب سنیوں میں سے کوئی نہ جائے خدا کرے کوئی نہ جائے نہ ابتدان جائے اور نہ ہمیشہ کے لیے جائے اور ان کو خلود فی النار ہو سب لوگ کہو آمین اللہ تعالیٰ اچھا یہ تو میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی دیکھو حدیث میں کیا ہے یہ تو کہتے ہیں کسی اللہ بس اللہ اللہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہ کرو غیر اللہ کون ہوتا ہے تو حدیث میں دیکھو کیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کس کتاب کی حدیث ہے بس یہ حدیث پڑھ کر کے میں ختم کرتا ہوں آپ پریشان ہو گئے ہوں گے مجھے بھی پسینہ آ گیا اللہ یعنی یہ کہاں سے ٹپک پڑے میرا دوسرا موضوع تھا بہرحال اب بات ہو گئی ہے تو باتیں ٹھیک ٹھاک ہی ہوئی ہیں توجہ کریے میں حدیث ایک پڑھتا ہوں آپ اجازت دیجئے تو پڑھیں ورنہ بند پڑھیں ایک حدیث پڑھیں اگر بخاری میں یہ حدیث نہ ملے تو جو چاہو سزا دینا اور اگر بخاری میں یہ مل جاتا ہے کہ اللہ والوں سے پیار کرنا چاہیے اللہ کی مشیت یہی ہے اللہ یہی چاہتا ہے تو پھر ہم کو طنز نہ کرنا ہم جو کام کرتے ہیں ہمیں کرنے دینا ہم دیگ پکائیں یا خورما بانٹیں تمہیں پریشانی نہیں ہونا چاہیے ہم غلامان غوث اعظم کی غلامی کرتے ہیں تو رب کی مشیت سے کرتے ہیں میں چل کے بولے اب یہ بات ثابت کرنی ہے حدیث پڑھتا ہوں دیکھو میں بکواس نہیں کر رہا ہوں سنیے توجہ کے ساتھ سنیے میں پوری روایت پڑھتا ہوں عربی میں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بس غلط ترجمہ کر کے چلے گئے عربی پڑھ کے جاتا ہوں اور ترجمہ کر کے جاؤں گا اگر تم کو اس سے بہتر ترجمہ آتا ہے تو میں جربل قصبہ ہی میں رہتا ہوں 24 گھنٹہ اللہ کا شکر ہے اگر کوئی یہاں یہ کہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اگر کوئی کل کہے کہ یہ غلط کہہ کے گئے تو آپ لوگ میرا نمبر بھی لے لیجئے گا فوراً مجھے بتائیے 5-10 منٹ کا کام ہے آنا میں پوچھ لوں گا ہاں آپ بحث نہ کرنا میں پوچھ لوں گا میں خود پوچھوں گا میں اپنی تقریر کا ذمہ آپ کو لے کے نہیں جاتا اب سنیے حدیث اب تو کنفیڈنس ہو گیا اب سنو کنفیڈنس کے ساتھ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبرائیل اب سبحان اللہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو ندا فرماتا ہے
جبریل کو بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبرائیل. اللہ جبریل کو ندا فرماتا ہے اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جبریل اللہ پاک فلاں بن فلاں سے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. آج سے تم بھی محبت کرنے لگو جس سے خدا محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے فیحبہ جبرائیل تو اسی دن سے جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس بندے سے خدا نے پیار کیا ہے. سبحان اللہ. خدا نے محبت کر لی کافی ہے مگر جب خدا نے محبت کی تو جبریل کو بلایا اور آرڈر دیا جبریل تم بھی محبت کرو کیونکہ میں کرتا ہوں. بے شک سبحان چلو مچل کے بولو نا سبحان اللہ. ابھی نتیجہ نکالنا ہے. اب اللہ نے محبت کر لی جبریل نے محبت کر لی معاملہ ختم ہو جاتا کوئی بات نہیں مگر اللہ پاک حکم فرماتا ہے جبریل جاؤ آسمان والوں میں اعلان کر دو. آسمان والوں میں اعلان کر دو. اب آسمان والوں میں اللہ کے معصوم فرشتے ہیں. ہر آسمان پر رب کے مقرب فرشتے ہیں بے شمار فرشتے ہیں. اللہ اکبر اور دوسری مخلوقات بھی ہیں. تمام اہل آسمان کو جبریل جا کے بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ فَيُنَادِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. جبریل جاتے ہیں تمام آسمان والوں کو مخاطب کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والوں فلاں بن فلاں سے فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے. آج سے شروع ہو جاؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ. محبت کرنے لگو. اب بے شمار آسمانی مخلوقات اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہیں جس سے رب نے محبت کیا ہے. بے شمار مخلوقات پیار کرنے لگتی ہیں کس سے؟ اس بندے سے جس سے اللہ نے آپ بھی بولو جس سے اللہ نے پیار کیا ہے. بخاری شریف کی ایک دم کھنکھناتی ہوئی صحیح روایت. اگر ملا جی ضعیف کہیں تو ان کا پیجامہ ضعیف ہو جائے گا. یہ اتنی کھنکھناتی ہوئی روایت ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ سبحان اب کیا اللہ. ہوتا ہے جبریل اعلان کرتے ہیں تو یہ ہمارے بھارت کی طرح اعلان نہیں ہے کہ اعلان کچھ کیا جائے اور کیا کچھ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ کا سسٹم ہے. فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اگر آرڈر دیا جائے تو وہ وہی کام کرتے ہیں جو رب کا آرڈر ہوتا ہے. سبحان اللہ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. تو جب جبریل یہ اعلان کرتے ہیں تو تمام آسمانی فرشتے اور تمام آسمانی مخلوقات اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس سے جبریل نے اور خدا نے پیار کیا ہے. سبحان اللہ. اب باقی بچی زمین آسمان ہو گیا نا. اب باقی کیا بچی بولو؟ زمین بچی. ثم يوضع له القبول في الأرض. بخاری شریف کے الفاظ ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ پاک زمین والوں میں اپنے نیک بندے کی جس سے اللہ نے پیار کیا ہے اس کی مقبولیت بٹھا دیتا ہے. اس کی عقیدتیں اللہ پاک پھیلا دیتا ہے. اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اب میرے عزیزوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے پیار کیا تھا جبریل کو پیار کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے محبت کی تھی تو آسمان والوں سے محبت کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے محبت کر لی تھی تو زمین والوں میں اپنے نیک بندے کی عقیدتیں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ پاک تو ضرورتوں سے پاک ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ غنی حمید ہے. مگر اللہ کی مشیت یہ ہے اللہ کی مرضی یہ ہے. بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تنہا میں پیار نہ کروں پوری کائنات میرے بندے سے پیار کرے. اے وہابیو تمہیں غوث اعظم کی دشمنی تمہیں مبارک ہو. اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے نیک بندوں سے سب پیار کریں. تو ہم اللہ کے بندے ہم اللہ کے کمتر بندے ذلیل و خاکسار بندے اگر اللہ کا حکم مان کر کے اللہ والوں کی عقیدتیں اپنے دلوں میں بٹھائیں تو حدیث کے باہر شریعت تم نہیں کرتے ہو تم جانو مگر خدا چاہتا ہے تو ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں. یہ ہماری مرضی نہیں ہم مرضی خدا پہ راضی ہیں. ہم مرضی خدا پہ راضی ہیں اور تم اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہو. جس سے پوری کائنات پیار کرے ذرے پیار کریں تم اس سے منہ چڑھا رہے ہو تو تم تھوتھن بگاڑ رہے ہو.
تو تم جانو تمہاری قسمت جانے، کیونکہ اللہ والوں کا پیار ہر سینوں میں جایا نہیں کرتا۔ جن سینوں کو جنت کی نعمتیں ملنی ہیں انہی سینوں میں اللہ والوں کا پیار بسا کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہے، فارسی زبان کے بہت بڑے بزرگ شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں چون خدا خواہد کی پردہ کسدر میل شندر تانے پاکاں کند۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی کا پردہ چاک کر دے، جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو جہنم پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے نیک بندوں کا بخار اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، بغض ڈال دیتا ہے، پھر اللہ کے نیک بندوں کی وہ برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس دن کسی سے سنو کہ اللہ والے کی، کسی ولی اللہ کی، کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی بک رہا ہے، اسی دن سے سمجھ جانا کہ اللہ اسے جنت دینا نہیں چاہتا، اس کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو سنی بنایا ہے، بزرگوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے، غلام غوث اعظم بنایا ہے۔ میرے غوث اعظم کو اللہ نے بے شمار برکتیں عطا فرمائی ہیں، پاور عطا فرمایا۔ یہ نبی کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، غوث اعظم خود فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کو یہ پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم محفل کرتے ہیں، نبی دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، تو کہتے ہیں تم لوگوں کی بریلویوں کی یہی باتیں ہیں، عجیب باتیں کرتے ہو، ان کو دنیا ہی نہیں سمجھ میں آئی ہے تو ان کو روحانیت کہاں سے سمجھ میں آئے گی۔ لیکن میرے غوث پاک خود فرماتے ہیں وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا جو متقی نہ ہو، اور جو متقی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کوئی جھوٹا ولی نہیں ہو سکتا اور کوئی ولی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ذرا مجل کے بولے نا سبحان اللہ۔ میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو میں نے دیکھا، پوری کائنات اسی طرح میری نگاہوں میں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھ کے کوئی دیکھا کرتا ہے۔ یہ غوث اعظم پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کے دانے کو کوئی ہتھیلی میں رکھ کے دیکھے۔ تو پھر یہ غوث اعظم کس کے نواسے ہیں، کس کے لاڈلے ہیں، کس کی نسل سے ہیں؟ حسنی اور حسینی سید ہیں، میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، میرے نبی کی آل ہیں۔ جب آل کا یہ حال ہے تو میرے نبی کے علم کا کیا حال ہوگا؟ اس کو تم دیر آپ پڑھ کے سمجھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے علم کو تمہارے اوپر بدبختی سوار ہو گئی ہے، نبی کے علم کو تو ناپا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بس جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، مگر وہ مالک جسے چاہے طاقت عطا کر دیتا ہے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا ہم کہتے ہیں یہ واقعہ بیان کر کے میں وما علینا الا البلاغ پڑھتا ہوں۔ اب بات آ گئی ہے تو اسے سن لیجیے۔ اگر غریب سنی بیچارہ چلا جائے سید سالار مسعود غازی کے یہاں، وہاں کوڑھی بھی ٹھیک ہوتے ہیں، یہ کوڑے امن سے کہتے جن کے عقیدہ کوڑھی ہوئے گا، ان سے تو ایک بار چلے جاؤ محبت سے، تو جو ان کوڑیان ہیں عقیدہ وہ صحیح ہوئی ہاں بزرگوں کی یہاں سے۔ بہرحال وہاں سے جسمانی کوڑھی بھی شفا پاتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اگر کوئی چلا جائے تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ایک نبی فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا مالک مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن میں تو یہ کہتے ہیں شفا صرف اللہ دیتا ہے، غازی سرکار شفا کہاں سے دے سکتے ہیں؟ یہ تو شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولو؟ اچھا ایک سوال میں کرتا ہوں، آپ اجازت دیں بہت کرتے ہیں، ایک میں کرتا ہوں۔ بھائی جان آپ بیٹھے ہیں، بہت ہوشیار آدمی ہیں، یہ بتائیے اگر آپ کو خدا نہ کرے بخار آ جائے تو آپ مسجد میں جا کر کے وضو بنا کر صرف دعا کریں گے یا کوئی ٹیبلٹ لیں گے؟ ٹیبلٹ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ دعا کریے اچھی بات ہے، مگر ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری تمہاری بات چھوڑ دو، ہم کو تو بدعتی اور مشرک جو پاتے ہیں وہ جو منہ میں آ جائے وہ کہتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو دوا نہیں لیتے ہیں؟ صحیح بات بتانا، لیتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹروں کی دکانوں پہ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دوا دیتا ہے۔ بخار ہے تو پیراسیٹامول دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ان لوگوں نے کبھی پیراسیٹامول نہیں کھایا پوری زندگی میں؟ کھایا۔ تو جب اللہ شفا دیتا ہے تو پیراسیٹامول شفا دے گا تو شرک ہو جائے گا۔ دیکھو بالکل آپ کی زبان ہے۔ تو ملا جی
جب پیراسیٹامول شفا دے سکتا ہے تو غازی سرکار اگر شفا دے دے تو کیا پیراسیٹامول سے بھی اہمیت تم کم سمجھتے ہو غازی سرکار کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے ڈاکٹر؟ ہم تو جب اس طرح کی بات کریں تو پیراسیٹامول چبانے ہی نہ دے، کھانے ہی نہ دے. ملا جی اللہ شفا دیتا ہے تو پیراسیٹامول کا سوئی بھگواوے لاگے تو کہیں ہم بھونکا بھی آ تو بھونکے نہ دے کہ یہ سوئی شفا دے گی، بھونک دو. اللہ والوں کے بارے میں کہتے وہ شفا نہیں دے سکتے، غوث اعظم شفا نہیں دے سکتے، غریب نواز شفا نہیں دے سکتے، سید سالار شفا نہیں دے سکتے. جب یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، شفا نہیں دے سکتے تو یہ کون کتب ہے؟ یہ تو بھونکائے لے یہ شفا کیسے دے گا؟ تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ شفا اللہ ہی دیتا ہے مگر ٹیبلٹ میں شفا اللہ نے رکھی ہے. ملا جی یہی تو جواب ہے، شفا اللہ دیتا ہے مگر غریب نواز میں شفا کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، سجدے سالار میں شفا کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. سبحان اللہ. بے شک تو جیسے پیراسیٹامول سے شفا لینے سے شرک نہیں ہوتا، ایسے ہی ملا جی غازی سرکار سے بھی شفا لینے میں شرک نہیں ہوتا. پہلے قانون کیا ہو ورنہ آج سے سب بند کرو. ڈیلیوری ہو تمہارے یہاں کسی تو ایمبولینس کی مدد نہ لو. یہ کہتے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے تو ہیلپ لائن فون کرتے کہ نہیں؟ اس کو ہیلپ لائن کہتے ہیں. کیوں؟ بھیا نہیں ہوتا ہے نا، مدد لیتے ہیں. ایمبولینس کی مدد نہ لو، ڈاکٹر کی مدد نہ لو. کہو جب اللہ ہی اور اللہ ہی نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اسی نے خلق فرمایا ہے، تو ماں کے پیٹ میں جب اس نے انسان بنا دیا، انسان کا بچہ بنا دیا تو سلامتی کے ساتھ وہ باہر لانا بھی جانتا ہے. ملا جی ہاسپٹل نہ جانا ورنہ شرک ہو جائے گا. شفا تو خدا دیتا ہے، ہاسپٹل نہیں دیتا. اور ہاسپٹلوں میں ڈاکٹر تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جنہیں شرک و کفر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے. تو وہاں جا کر جلدی کرو ذرا دیکھو یہ سوئی بھونکو، وہ بھونکو، درد کم کرنے کی بھونکو، یہ کرو وہ کرو. یہ بھی کراتے ہیں تو ان سے پوچھو یہ سارا کام کیوں کرا رہے ہو؟ جب اللہ شفا دیتا ہے تو گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اس میں لگ کے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ. غلط سوال کر رہا ہوں؟ پھر سب کام ویسے ہی کرو. اور ہم سنیوں کا تو عقیدہ ہے، ہم نے اپنی طرف سے عقیدہ بنایا نہیں کہ حقیقی شفا دینے والا اللہ ہے اور اللہ جس میں چاہے شفا رکھ دیتا ہے. وہ چاہے تو گھاس میں شفا رکھ دے، وہ چاہے تو پھوس میں شفا رکھ دے، وہ چاہے تو ٹیبلٹ میں شفا رکھ دے، وہ چاہے تو سیرپ میں شفا رکھ دے، وہ چاہے تو اللہ والے کے ہاتھ میں شفا رکھ دے. قرآن اس کا شاہد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ. میں مادر زاد اندھوں کو شفا دے دیتا ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں. اب عیسیٰ خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. کہتے ہیں میں مادر زاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو ان کی آنکھ آ جاتی ہے، کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو ان کو شفا مل جاتی ہے. اور ایک بات بہت بڑھ کر کے بول گئے وأحیی الموتى بإذن اللہ. اگر مر گیا ہو تو لات کی ٹھوکر مار کے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اسے زندہ بھی کر دیتا ہوں. تو اللہ والے کو اللہ طاقت دیتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. پھر غوث اعظم سے ہمیں ہٹا کیوں رہے ہو؟ ہم نہیں مانتے غوث اعظم خدا ہے، مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ جب وہ غوث اعظم ہے تو ہماری طرح نہیں بلکہ اللہ نے انہیں بے شمار کمالات عطا فرمائے. جب ہم یہ مان رہے ہیں تو شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے. بس تو یہ شرک کا قانون ہی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے. سب لوگ کہو آمین. اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائے. بات بہت بڑھ جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بولنے میں اگر کوئی شرعی لغزش یا خطا ہوئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے مالک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. میرے ساتھ مل کے پڑھو ورنہ دوبارہ پھر شروع ہو جاؤں گا. پڑھو سب لوگ استغفر اللہ. پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ شریف پڑھیے بلند آواز سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.